بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ 31 اکتوبر جمعۃ المبارکہ دن، تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ وہ تمام گروپس، وہ تمام پارٹیاں، وہ تمام فریقین جو عمران خان صاحب کو پریشان کرنا چاہتے تھے، دبانا چاہتے تھے، ختم کرنا چاہتے تھے اور ان کو خوفزدہ کرنا چاہتے تھے۔ عمران خان تو خوفزدہ نہیں ہوئے، لیکن 3.5 سال گزرنے کے بعد وہ تمام کے تمام عمران خان صاحب کے مخالفین جو ہیں وہ کسی نہ کسی مصیبت میں ہر وقت پڑے رہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی افتاد ان کو آن پڑتی ہے۔ وہ اپنی جگہ پہ مطمئن نظر آ رہے ہیں، جیل میں آرام سے سکون سے بیٹھے ہیں، قید کاٹ رہے ہیں بڑی دلیری سے، اور ان کے مخالفین بھی ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب خوب جیل کاٹی ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں۔ نہ وہ کبھی بیمار ہوتے ہیں، نہ انہوں نے ہاسپٹل جانے کا کہا، نہ انہوں نے کوئی پیٹیشن فائل کی کہ میری طبیعت خراب ہے، نہ ہیلتھ گراؤنڈز پہ انہوں نے ضمانت لینے کی کوشش کی، نہ وہ کمپرومائز کر رہے ہیں، نہ وہ NRO لے رہے ہیں، نہ وہ NRO دے رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کو کچلنے کے لیے، ان کو کرش کرنے کے لیے، ان کو سیاسی طور پر ختم کرنے کے لیے۔ ادروائز اٹیمپٹس بھی ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ جیل سے بیٹھ کے وہ بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں اور ان کی جماعت جو ہے وہ انٹیکٹ ہے، ان کا ووٹ بینک مسلسل بڑھ رہا ہے، انہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے سیاسی طور پر، اور فسطائیت ملک میں مسلط ہے بھرپور طریقے سے۔ تو کل بھی خیبر پختونخوا میں انہوں نے ایک مارکا مارا، جیل میں بیٹھ کے انہوں نے اپنا وزیر اعلیٰ تبدیل کیا، نیا وزیر اعلیٰ آ گیا، پھر کابینہ بن گئی اور آج کابینہ نے بھی 3 بجے حلف اٹھا لینا ہے اور نئی اننگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ کل خرم ذیشان ان کے سینیٹر امیدوار جو ہیں وہ بھی جیت گئے، 91 ووٹ لے کر جیتے، ایک MP بھی آگے پیچھے نہیں ہوا۔ تو یہ ہے ان کی سٹرینتھ۔ اور دوسری جانب دھمکیاں دی جا رہی ہیں گورنر راج کی۔ تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے کل واضح طور پر 3-4 باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ایک تو مجھے جو کہا جا رہا ہے کہ نااہلی کا کوئی خطرہ ہے، انہوں نے کہا جی نااہلی کی تو اس کو فکر ہوتی ہے جو کرسی کا لالچ کرتا ہے، مجھے تو کرسی کا لالچ نہیں ہے، میں تو آیا ہوں ایک نظریے کے تحت، عمران خان صاحب نے بنایا ہے قائد محترم نے، اور انہی کے نظریے پہ میں نے چلنا ہے، اپنی پارٹی کے منشور کو آگے بڑھانا ہے جو کہ عوامی خدمت پر مشتمل ہے۔ عوامی خدمت میں رول آف لا ہے، آئین کی بالادستی ہے، عدلیہ کی آزادی ہے، میڈیا کی آزادی ہے، ہم نے یہ کام کرنے ہیں۔ یہ کرسی آج کے بجائے ابھی چلی جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کل کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ میری ملاقات نہیں کروائی جا رہی تو یہ بے توقیر کیا جا رہا ہے عدلیہ کو، لہٰذا یہ جو کہا جا رہا تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے، کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے، وہ ساری کی ساری امیدیں دم توڑ گئیں۔ تو یہ تو انہوں نے کل واضح طور پر 3-4 باتیں واضح طور پر 2 اور 2 4 کی طرح میسج کنوے کر دیا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے بغیر اور وہاں کی حکمران جماعت کے بغیر آپ یک طرفہ طور پہ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کیے بغیر آپ کوئی ایسے اقدامات کریں جو کہ عوام کے مفادات کے خلاف ہوں۔ لہٰذا وہ جارحانہ انداز میں اپنی اننگز کھیل رہے ہیں اور مسلسل کھیل رہے ہیں۔ دوسری جانب علی امین گنڈا پور اور دیگر گروپس جو ہیں وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی رخنا نہیں ہے۔ تو تمام کے تمام دعوے تو ہو گئے غلط۔ اس کے بعد آ جائیں پنجاب میں، کیونکہ گورنر پنجاب کے بارے میں انہوں نے کہا جی گورنر راج کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ گورنر کوئی بھی آ جائے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم عوام سے آئے ہیں، منتخب ہیں، اور گورنر A ہو B ہو C ہو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، جو بھی آئے گا اس نے اپنا آئینی کام کرنا ہے اور ہم اپنا آئینی کام کریں گے۔ یہ تو ہو گئی ان کو ڈرانے دھمکانے کی باتیں۔ اور جو ان کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی گئی تھی تو وہ درخواست گزار ہی غائب ہو گیا، وہ بھی نہیں مل رہا کہ وہ ہے کون۔ اس طرح کی نامعلوم درخواستیں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے۔ آگے دوسری جانب پنجاب کی صورتحال کیا ہے، جن کو فارم 47 کے تحت بٹھایا گیا ہے۔ کل مریم صاحبہ نے علماء کرام سے ملاقاتیں کی، لائک مائنڈڈ علماء کرام کو۔ وہاں پہ جو اب ان کے سر پر سوار معاملہ ہے وہ ہے مرید کے کا معاملہ، جو سانحہ مرید کے ہے، کیونکہ سانحہ مرید کو ہو چکا، اور پیارے جو ہیں جن کی لاشیں جن کی وہ تلاش کر رہے ہیں، وہ لاشیں مانگ رہے ہیں، لاشیں بھی نہیں دی جا رہی۔ اور دوسری جانب
ख़तरात बढ़ गए हैं। और कल जो मीटिंग हुई तो उसमें 300 से ज़्यादा मसाजिद और 200 से ज़्यादा मदारस जो हैं उनकी बंदरबांट की गई। इसके अलावा और कुछ नहीं किया गया। और कोशिश की गई कि मरीम साहबा ने कोशिश की कि वो बहुत ही ज़्यादा मजहबी बने। बचपन की बातें उन्होंने सुनाई अपनी कि जी किस तरीके से ईद मिलादुन्नबी हम मनाते थे। तो मसला ये है कि इस तरह की बातें करने की क्यों ज़रूरत पेश आती है। और इस तरह की खबरें जनरल बाजवा साहब ने भी चलवाते थे वो भी कि उनके घर में महफिल मिलाद हो रही है। तो अपने एक्ट और अपने इक़दामात को दुरुस्त रखें और बेहतर यही होता है। तो अब इस तरह की सफाइयाँ देने का और इस तरह की खबरें देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि असल मामला है सानिया मुरीद के का, क्योंकि सानिया मुरीद के में गोली चली है और वहाँ पे शहादतें हुई हैं। और कोई नहीं कहता कि आप कोई गैर कानूनी काम करे तो उसको ना रोकें, लेकिन उसको रोकने का एक आईनी और कानूनी तरीका है। जो कुछ वहाँ पे हुआ वो अभी तक गले पड़ा हुआ है और मामला संभाले नहीं जा रहे। और इसीलिए कल फिर उलमा कराम को बुलाया गया। मौलाना फजल रहमान साहब ने उसका जवाब दिया और उन्होंने दो टोक अंदाज में किया। चिनौट में जलसा था उनका और उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये वाली जो है मामला, ये हमें असल में मौलवियों को ख़रीदने की कोशिश है। वो उन्होंने कहा कि मैं मुंह पे मारता हूँ 10,000 रुपये मरीम साहिबा के, और ख़्याल था कि हम PDM के हिस्सेदार हैं तो कुछ ख्याल किया जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल ही बेफैज़ निकले सारे के सारे। और अब उन्होंने कहा कि ये मदारस पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, मदारस पे कंट्रोल करना चाहते हैं, बड़े पुरानी ख्वाहिश है, तो ये हम नहीं होने देंगे और किसी भी सूरत में। और ना ही हम ये जो डमी तंजीमें बनाई जा रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट बना रही है तंजीमें बना के, और उसको भी हम कोई किसी ऐसे फोरम पे नहीं जाएंगे जो कि मशकूक हो। और मदारस की रजिस्ट्रेशन के मामले में भी उन्हें वाज़ेह तौर पर कहा कि सिर्फ वफाकुल मदारस है और कोई भी नहीं है। तो आज बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट की बारी है, कल को अहले देवबंद की होगी, परसों अहले हदीस की होगी और उससे बाद अहले तशी की होगी। तो ये एक पुराना एजेंडा है जो कि चला आ रहा है और परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने का चला आ रहा है, क्योंकि उस वक्त सबसे ज़्यादा कोशिशें की गई कि मदारस को पे कंट्रोल हासिल किया जाए और मदारस को किसी भी तरीके से, क्योंकि अफ़गान तालिबान और अफ़गानिस्तान की सारी जो जिहाद है वो इन्हीं मदारस की बुनियाद पे ही किया गया था। तो बहरहाल ये एक लड़ाई अंदर खाने चल रही है और ख़तरात भी मौजूद हैं, सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई है। देखते हैं कि मामला क्या होता है। दूसरी जानिब सियासी इंतकाम उरूज पर है और सियासी इंतकाम इस हद तक उरूज पर है कि शबर जैदी साहब और इंतहाई मुअम्मर और सीनियर सिटीज़न और माहिर मईशत, और उनकी ज़बाबंदी के लिए एक मुकदमा दर्ज करवाया गया उनके ख़िलाफ़। और कहा गया है कि जी हबीब बैंक, एंग्रो, DG खान सीमेंट्स में दीगर कंपनियों को उन्होंने कोई गैर कानूनी तौर पे रिफ़ंड किया है और वो रिफ़ंड कौमी ख़जाने से रिफ़ंड गया और उनकी कंपनियों में गया। तो पहली बात तो ये है कि क्या वो रिफ़ंड जो है वो वापस ले लिया गया है, जो पैसे उनको दिए गए थे उन कंपनियों को, नंबर 1। नंबर 2, असल मसला ये है शबर जैदी साहब से कि वो वक्तन फ़वक्तन इजहार ख्याल करते रहते हैं और जो मईशत की बुराई की जड़ है उसकी तरफ वो इशारा करते रहते हैं, बल्कि नाम लेके बताते हैं कि किस तरीके से इमरान खान साहब के ज़माने में जनरल बाजवा साहब एंड कंपनी ने पाकिस्तान की मईशत की बुनियादी ढांचे को तब्दील करने से रोका। और उन्होंने कहा कि जब भी मैंने रिफॉर्म्स करने की कोशिश की और टैक्स नेट बढ़ाने की कोशिश की, स्मगलिंग को रोकने की कोशिश की, बड़े बड़े कारखानादारों को पकड़ने की कोशिश की, तो जनरल बाजवा साहब बुलाते थे और कहते थे कि ये काम मत करें। लिहाजा वो ये सारा कुछ बताते रहते हैं। कैसर बंगाली साहब भी इस बारे में इस तरफ इशारा करते रहते हैं, हफीज़ पाशा साहब भी बताते रहते हैं। तो अब शबर जैदी साहब को सज़ा देने का पर्चा दर्ज करने का एक ही मकसद है कि तमाम माहिरीन मईशत जो इंडिपेंडेंटली अपनी राय देते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं, उनको रोका जाए और उनको कहा जाए जी ख़बरदार, आज के बाद आपने कोई ऐसी हरकत की और जो कुछ हम कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। जबकि असल मसला ये है कि पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है और पाकिस्तान की बुनियाद
بنیادیں جو ہیں وہ کھوکھلی ہو چکی ہیں اور کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی۔ یہ میرے سامنے ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑی ہے، اور ورلڈ بینک کی رپورٹ میں انہوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت اتنی سست رفتاری سے بڑھ رہی ہے کہ اس سے نہ تو عوام کے معیار زندگی میں خاطر خواہ بہتری آ رہی ہے، اور نہ ہی روزگار کے مواقع اتنی تیزی سے پیدا ہو رہے ہیں جتنی ضرورت ہے۔ اور عالمی بینک کے ماہر معیشت نے یہ بریفنگ دی ہے مختار الحسن صاحب نے اسلام آباد میں بیٹھ کے، اور انہوں نے کہا ہے کہ روایتی انداز میں کاروبار کرنا اب ملکی معیشت کے لیے نقصان دہ ہے۔ پاکستان کی ترقی کی صلاحیت کئی دہائیوں سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ زوال کی بنیادی وجوہات کمزور مسابقت، مقابلے کا رجحان نہیں ہے، یعنی کہ کارٹلز، مافیاز کے ہتھے چڑھا ہوا ہے سارے کے سارے کاروبار، ساری کی ساری پالیسیاں، محدود اصلاحات ہو رہی ہیں، اور بار بار آنے والے مالیاتی بحران ہیں۔ اور عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق 2024-25 میں پاکستان کی معیشت کے 3%، جبکہ اگلے سال 3.4% بڑھنے کا امکان ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان صاحب جو شرح نمو چھوڑ کے گئے تھے وہ 6.2% تھی آج سے 3.5 سال پہلے، 3.25 سال پہلے، اور ابھی بھی اس حد تک نہیں پہنچ سکے، ابھی بھی یہ 3% تک ابھی تخمینہ ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ 16 لاکھ نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے یہ ترقی کی رفتار ناکافی ہے جو ہر سال لیبر مارکیٹ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اسٹیٹ بینک نے بھی رواں سال کے لیے شرح نمو 3.25% رکھی ہے، لیکن یہ شرح نمو رکھی گئی ہے، اتنی ہونی نہیں ہے۔ اس کے بعد ورلڈ بینک کی ہی رپورٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ پاکستان ڈیولپمنٹ رپورٹ کے مطابق ملکی برآمدات نہ صرف مجموعی قومی پیداوار کے تناسب سے مسلسل کم ہو رہی ہیں بلکہ یہ اپنی حقیقی صلاحیت سے بھی بہت پیچھے ہیں۔ 1990 کی دہائی میں ملک کی برآمدات کا جی ڈی پی سے تناسب 16% تھا، جو اب گھٹ کر 10.4% رہ گیا ہے۔ یہ کمی محض ایک عددی فرق نہیں بلکہ معیشت کی سمت پر گہرا سوالیہ نشان ہے۔ یہ اداریہ ایک ڈان کا آ چکا ہے، اور ایک دنیا اخبار کا بھی کل یہ اداریہ آیا ہے اسی مسئلے پہ، لیکن یہ سب کے سب ہوش کے ناخن لینے کے بجائے اپنے ٹٹو دوڑا رہے ہیں اور اپنے ذاتی اقتدار، اختیار اور عہدے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کل ایک تو علماء کرام کو 10,000 روپے جو دیے گئے تھے وہ مسترد کر دیے ہیں، اور اس کو انہوں نے کہا کہ میں مریم صاحبہ کے منہ پہ مارتا ہوں یہ 10,000 روپے، اور یہ علماء کرام کو خریدنے کی کوشش ہے، ہمارے مدارس پہ قبضہ کرنے کی کوشش ہے، اور مساجد کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری انہوں نے کہا، ان سے پوچھا گیا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ ایکسٹینشن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ انتظامی معاملہ ہے، اور نیا آرمی چیف جو آئے گا وہ بھی میرے اور آپ میں سے تو ہوگا نہیں، وہ بھی فوجی ہی ہوگا، لہٰذا ان کا کام ان کو کرنے دیں، یہ انہوں نے کل کہا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ سی پیک جو ہے یہ جو بند کیا گیا ہے یہ امریکہ اور مغرب کے حکم پر بند کیا ہوا ہے، اور امریکی اور مغربی دباؤ ہے جس کی وجہ سے یہ سی پیک کو روکا ہوا ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر ہے جی کہ آئینی بینچ جو کہ غیر آئینی بینچ ہے، غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں مارز وجود میں آیا ہے، الیکشن چور پارلیمان اس نے کی ہے یہ سب کچھ، تو لہٰذا اس کے کل مہرنگ بلوچ کا نظر بندی کا کیس تھا، آئینی بینچ کے سامنے لگایا گیا، تو جسٹس امین صاحب 5 رکنی بینچ کے سامنے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا جی یہ کیس ہمارے سامنے نہیں لگنا چاہیے، انہوں نے یہ جو بینچ ہے اسپیشل بینچ، آئینی بینچ جسے کہتے ہیں، انہوں نے یہ واپس کیس بھجوا دیا پریکٹس پروسیجر کمیٹی کو کہ یہ عام ریگولر بینچ کے سامنے لگایا جائے، کیونکہ یہ اس کا وزن ہم نہیں اٹھا سکتے۔ بنیادی بات یہ تھی ان کا کہ یہ خطرناک کیس ہے اور اس کو ہم نہیں سنیں گے، کیونکہ سرکار کا کیس سرکار کیسے سن سکتی ہے؟ آئینی بینچ جو ہے وہ سرکار کا بینچ ہے خالصتاً، تو لہذا سرکار ایک دوسرے کے سامنے تو نہیں آ سکتی۔ اسی کے ساتھ ہی جو عدیل اکبر صاحب ایس پی تھے ان کی موت کا معاملہ، تو کل 3 رکنی کمیٹی نے اپنی انکوائری رپورٹ دے دی ہے،
سورسز کے مطابق انکوائری کمیٹی میں جی SP عدیل اکبر صاحب کی خودکشی کے شواہد وہ کہتے ہیں نہیں ملے، اور اس کو اتفاقی حادثہ اور اتفاقی گولی چلنے کا واقعہ قرار دے دیا ہے، اور اس طریقے سے یہ معاملہ بھی اب ختم کر دیا گیا ہے اور فائل دبا دی گئی ہے۔ تو کیونکہ بہت سارے مطالبات آ رہے تھے کہ ان کو درجہ دیا جائے اور ان کے لیے شہداء پیکج کا اعلان کیا جائے۔ ایک اور خبر جی، سوشل میڈیا میں متحرک نوجوان جمی ورک کے نام سے آپ ان کے ٹویٹس دیکھتے تھے، تو کل ان کے بھائی کو اغوا کیا گیا اور اس کے بعد جمی ورک کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہوا اور پھر ان کے بھائی کو چھوڑ دیا گیا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے بھائی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان کو اغوا کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جمی ورک کو سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز سے روکا جائے اور اپنے بیانیہ جو ہمارا ہم روز دیتے ہیں اس بیانی کو کاؤنٹر کرنے والا کوئی نہ ہو۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ حالات و واقعات ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔